وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47-48 حصہ دوم 23-66 آج کے درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع کیا ذات باری تعالی کو ہم مقصود حیات نہیں بنانا چاہتے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے. اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں. سامعین کرام، سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 47 25ویں پارے کا آغاز ہے. الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے. وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں. وما تحمل من انثی، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے. ولا تدع الا بعلمہ، اور کس نے بچہ جنا ہے. ویوم ینادیہم، پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا. این شرکائی قالوا آذناک، کہاں ہیں میرے وہ شریک؟ یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں. ما منا من شہید، کہ آج ہم میں سے کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ، اور اس وقت وہ سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ اس سے پہلے پکارتے تھے. وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور یہ لوگ اب سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے. بہت ہی اہم آیات ہیں ہمارے لیے ہیں
یہ ساری صورت حامیم سجدہ کی جو ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ دیکھیں ہم شرک کے مرض میں مبتلا ہیں، ہم اللہ کو نہیں پکار رہے، ہم غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں کوئی نہ سمجھنے والی بات نہیں ہے، آپ عام سارا معاشرہ، اس معاشرے کو دیکھ لیں، ساری امت کو دیکھ لیں، یہ دنیا کو پکار رہے ہیں، ہاں اے دنیا تیرا آسرا ہے، اے اللہ تیرا آسرا نہیں ہے۔ یہ ہم کہتے تو نہیں ہیں لیکن ایسا کرتے ہیں عام طور پہ۔ دیکھیں ایک بنیادی بات، جب آپ کہیں گے کہ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اب آپ اللہ ہی کو پکاریں گے۔ ہماری پکار دنیا کی ہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، دنیا کا فائدہ ترجیح ہے، اول ہے ہماری، آخرت کا فائدہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ ایک بات بھی چھوٹی سی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہے تو بہت بڑی، لیکن آخرت کا فائدہ ہمارے مد نظر نہیں ہے، دوسرا ہمیں اس پر یقین نہیں ہے، تیسرا وہ ہماری ترجیح نہیں ہے۔ جب یقین نہ ہو آپ کا ایک بات پہ تو پھر اس کا کیا خیال رکھنا، کیا اس کو یاد رکھنا، یقین ہی نہیں ہے۔ اللہ، تو یہ جو ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں آیات، 2 آیات میں نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک تو اپنے علم کی بات کر رہے ہیں، اب اس علم میں ساری اس کی ربوبیت پنہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جن شگوفوں سے پھل نکلتے ہیں ان سارے پھلوں کو میں جانتا ہوں، کب نکلیں گے یہ میں جانتا ہوں، ابھی کلی بھی نہیں بنی ہوتی، شگوفہ نہیں بنا ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہے کہ کب شگوفہ بنے گا اور کب اس سے پھل نکلے گا۔ اس کے گزشتہ سبق میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، بات ہے علم کی، علم یعنی سارا علم اسی کا ہے، الیہ یرد علم الساعہ، یہ صرف قیامت کا علم اس میں مراد نہیں ہے۔ قیامت کا تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قیامت کو بھلا دیا ہے، دیکھیں گے، دیکھی جائے گی، یہ ہمارا ماننا ہے، یعنی ہمارا قیامت پر ہمارا یقین نہیں ہے، بالکل کھلی ڈلی بات ہے، بالکل صاف بات ہے۔ اور جب آپ کا روز قیامت پر یقین نہ ہو تو اب آپ کے سدھرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جیسا کہ آپ قیامت کے دن پہنچیں گے تو یہ سارے معبود جن کو ہم اب پکار رہے ہیں، دیکھیں اس بات کو بھی محسوس کریں نا، یوم ینادیہم این شرکائی، اب یہ تو سوال قیامت کے دن کا ہے، اس دن پکارے گا، لیکن یہ پکار آج بھی ہے۔ کلام اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو آپ پکارے، ایک ذات ہے، آج بھی پکارنے کے قابل ایک ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ آذنا کا، بہرحال میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں، اور دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے جس میں ہم مبتلا ہیں۔ اس وقت تو سارے معبود ہمیں یاد ہیں، مثال کے طور پہ ایک بنیادی بت جو ہے وہ دنیا کا ہے، یہ ایک بات میں بنیادی طور پہ عرض کر دوں، بعد میں تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یا جو بھی ہیں، اولاد ہے نا، مثال کے طور پہ مال ہے، اولاد ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فتنہ کہا ہے، یہ بڑا فتنہ ہے، بڑی رکاوٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے سب کچھ دنیا کے مفاد پر، جو اخروی مفادات ہیں ہمارے، جو انعامات ہیں، اس کو ہم نے ایک داؤ پہ لگا دیا ہے، وہ دنیا کا مفاد ہے۔ اچھا، اس میں اب یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور دنیا کے فائدے کو آپ نے حقیقت جان لیا ہے، تو پھر ظاہر کو ہی آپ ترجیح دیں گے، چاہے وہ تھوڑا فائدہ ہو یا زیادہ فائدہ ہو۔ اب دیکھیں
یعنی ہم سب ظاہری فائدوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اپنے بچوں کو آپ دیکھ لیں، آپ لگا دیتے ہیں دنیا کا گدھا بنانے کے لیے. یہ میں ویسے افسوس سے الفاظ کہتا ہوں، دیکھیں دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو کروانا یہ ضروری ہے. یہ دنیا کے فن ہیں، یہ علم نہیں ہے، یہ فن ہے. ڈاکٹر کیسے آپ آپریشن کریں گے، مریض کو کیسے دیکھیں گے، کیا بیماریاں، یہ فنون ہے. علم جو ہے وہ ایک ہے جو آسمان سے نیچے آیا ہے. باقی تو آپ نے یہاں پر جو دنیا کے مادی علوم ہیں وہ مادی ہیں، مادے سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں علم چاہیے آخرت کا، اللہ کے بارے میں. یہاں بھی علم کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس علم سے ہم نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. لیکن میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے سارا رخ جو ہے دنیا کی طرف کر لیا ہے. مومنانہ شان الگ ہوتی ہے. مومنانہ شان کیا ہے؟ مومن اپنے عمل سے کہتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وما انا من المشرکین، مشرک نہیں ہوں. تو ہم میں تو دیکھیں یہ بیماری آ چکی ہے، شرک کی بیماری آ چکی ہے. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں اس وقت، ہم دنیا کے بندے ہیں، دنیا دار ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارا سارا جو توجہ ہے وہ دنیا پر ہے. میں مومنانہ صفات کی بات کر رہا تھا. مومن اپنے عمل سے کہتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو کہ رب العالمین ہے. اب یہاں دیکھیں جو بھی دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے گا، یہ تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی، تو وہ آخرت کے عذاب سے بچ نہیں سکتا. آیت نمبر 48 میں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانَ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، وہ سب ہوا ہو جائیں گے جو ما كانوا يدعون من قبل، ہم سے وہ سارے معبود گم ہو جائیں گے، یاد ہی نہیں رہیں گے، یاد ہی نہیں رہیں گے. بھلا پیسہ بھی قیامت کے دن کچھ حیثیت رکھے گا؟ اس دن تو پیسہ جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ او كما قال. کہ قیامت کے دن اگر ایک آدمی کا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ایک آدمی اگر ساری دنیا کی دولت کا مالک بن جائے اور اتنی ہی دولت اور ہو تو وہ فدیے میں دینا چاہے گا کہ یہ سب لے لو اور مجھے چھوڑ دو، تو وہ قبول نہیں کی جائے گی. وہاں دولت کی کوئی وقت ہی نہیں ہوگی. یہاں تو آپ کے یہاں تو دولت کی آپ کے دل میں آپ دیکھ لیں کتنی وقت ہے. ہر رشتہ قربان دولت پر، ہر باقی سارے مفادات، ہمارے سارے مفادات تو اسی دنیا کے گرد گھومتے رہتے ہیں. میں نے دنیا کا لفظ کہا ہے. دنیا میں تو پھر آپ کی عزت ہے، آپ کی شہرت ہے. بعض اوقات اپنی عزت کے لیے آپ دولت لٹاتے ہیں. یہ الیکشن والے جو ہیں ان کے خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں اور دن بند رہتے ہیں، لیکن جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو حویلیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، دیگیں چڑھ جاتی ہیں، بے دریغ پیسہ لٹایا جاتا ہے. ابھی 22 جولائی کو وہ تھا 18 جولائی کو ایک الیکشن تھا پنجاب کا، 2022 کی بات ہے. کوئی 20 سیٹیں تھیں. تو وہاں پہ ایک اطلاع آئی تھی کہ ایک جو ممبر ہے وہ موٹر سائیکل ایک فیملی کو ووٹ کے بدلے موٹر سائیکل دے رہا ہے. خبر تھی، سچی تھی جھوٹی تھی جو بھی تھی، لیکن عام حالات میں تو آپ موٹر سائیکل کسی کو نہیں دیتے. ہاں، آپ نے عزت
کمانی ہو، ممبر بننا ہو، تو موٹر سائیکل آپ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ظاہر دولت، عزت، شہرت، یہ تینوں چیزیں ہیں۔ شہرت اور عزت کے لیے پھر آپ دولت کی نمائش کرتے ہیں اور اس کو قربان کرنے کے لیے اللہ کے لیے نہیں قربان کرتے آپ، اللہ کے دین کے لیے آپ نہیں قربان کرتے، یہ ظاہری دولت، یہ عزت اور شہرت کے لیے۔ بہرحال میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جس خیال میں آج مبتلا ہیں، یہ ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا، یہ دو آیاتیں جو ہیں نا، اَيْنَ شُرَكَائِي وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اَيْنَ شُرَكَائِي، کہاں ہیں بھائی میرے وہ شریک، کہاں ہیں، لاؤ۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ کی عطا سے کہ آج بھی آپ کسی شریک کا کوئی ثبوت نہیں بتا سکتے کہ وہ واقعی اس میں کوئی قدرت ہے، کوئی طاقت ہے۔ پیسہ آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے، پیسہ آپ کو موت سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ پیسہ تو جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، کوئی بھی ہو، تو پیسہ جو ہے پھر کام نہیں کرتا، اور فیصلہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اَيْنَ شُرَكَائِي وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، ہم سے اللہ تعالیٰ پھر گواہیاں طلب کرے گا، بتاؤ۔ ہم کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے۔ پیسہ نہ آپ کی بات سن سکتا ہے، سونے چاندی کا ایک انبار ہو اگر آپ کے پاس، اور اس سے آپ کوئی حاجت طلب کریں، جو بھی آپ کی ضرورت ہو، تو وہ تو ایک مٹی کا ڈھیر ہے، تو وہ آپ کی نہ بات سن سکتے ہیں نہ کچھ۔ وہ جو ہے ان کا ان کا خالق و مالک بھی اللہ ہے، جو سونا چاندی ہے، جو سب کچھ ہے، اس کا خالق اور مالک تو اللہ ہے۔ تو آپ مخلوق سے مانگ رہے ہیں، اس کی مخلوق سے مانگ رہے ہیں، اور خالق کو آپ نے بھلا دیا ہے، جبکہ ساری طاقت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، آج بھی اور کل بھی۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب ہم ظالم، آج کے 2022 کے سارے مسلمان جو اس وقت اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اس وقت ہم دیکھیں گے اللہ کی طاقت اور اس کے سارے پردے تو ہٹ جائیں گے، تو اس وقت ہمیں یقین آ جائے گا کہ ان القوت للہ جميعا، یہ ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ تو آج بھی دیکھیں ہم ایک یعنی بلبلے کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا ہے۔ اس وقت میری ذہن میں یہی مثال آ رہی ہے، پانی کا بلبلہ ہوتا ہے، بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، جو بھی، لیکن ٹچ کرتے ہیں تو اس میں دکھتا وہ چمکدار ہے، لیکن اس کی پائیداری نہیں ہے۔ بلبلہ کتنا رہ لے گا؟ یعنی چلیں اس بات کو چھوڑ دیں کہ جب آپ ٹچ کریں گے، نہیں آپ ٹچ نہ بھی کریں، لیکن ایک بلبلہ کسی نے بن گیا تو اس کی تو پائیداری نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں ہماری جو اس وقت ہم جس پہ ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے، ان کی کوئی پائیداری نہیں ہے، کوئی چیز ہمارے کام نہیں آنے والی۔ جس چیز پہ ہم نے بھروسہ کیا ہوا ہے کہ یہ میرے کام آئے گی اور تسلی دی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اخلاق بگڑ گئے ہیں۔ دیکھیں دنیا جو ہے، یہ اگر آپ دنیا دار ہیں تو یہ آپ کے عقائد میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ اول تو عقیدہ ہمارا ہے نہیں کوئی، لیکن جو بھی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ شرکائی کا مضمون جو ہے، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں کہا تھا، یہ ساری صورت جو ہے سورہ حامیم سجدہ، یہ ہمارے لیے ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، گزشتہ سبق میں نے آپ کو کہا تھا نا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةٌ مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر انہوں نے
آپ کی تعلیم کو سے اعراض کر لیا. یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں ڈراتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ڈراتا ہوں. دیکھیں بالکل کلیئرلی ہمارا مضمون ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ہم اس مضمون کو ایک خاص لوگوں کی طرف کر دیتے ہیں اشارہ کہ بھئی یہ تو کافروں کا ہے، ہم تو کافر نہیں ہیں. آپ کافر نہیں ہیں تو اور کافروں کی تعریف کیا ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ کے حکم سے انکار کرے، عمل کرنے سے انکار کرے، قولاً یا عملاً. کافر وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کے لیے تیار نہ ہو. کافر وہ ہے جو آخرت کا انکاری ہو. کافر وہ ہے جو عقیدہ توحید کا اپنے عمل سے انکاری ہو. دیکھیں گناہ الگ چیز ہے، بغاوت الگ چیز ہے. ہم باغی ہیں من حیث القوم، عملی طور پہ یعنی ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے قرآن کو اور نبی کے طریقے کو، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. بہت بری حالت ہے. اور بس یہ ایسی جیسے کہ وہ سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے نا تو وہ زہر سارے جسم میں پھیل جاتا ہے. اس کے زہر میں خاصیت ہی ایسی ہوتی ہے. یہ دنیا کا زہر ہمارے رگ و پے میں یعنی رچ بس گیا ہے. دنیا کی محبت نے ہمیں ڈس لیا ہے. تو آپ اگر اس سے انکار کریں بھی تو آپ ڈسے ہوئے ہیں، دنیا کی محبت کے ڈسے ہوئے ہیں. حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے. اور ہم یعنی مشغول ہیں اللہ کی نافرمانی میں، رسول کی نافرمانی میں. من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یا مبینہ کے الفاظ ہیں. جس نے بھی نافرمانی کی یا نافرمانی کی روش اختیار کر لی اللہ کی اور رسول کی، بڑے دور کی گمراہی، واضح گمراہی میں جا پڑا. یہ کون؟ آج کا مسلمان. این شرکائی، ہم سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہاں ہے بھائی، وہ کہاں ہے پیسہ، وہ کہاں سونے چاندی کے انبار، جس چیزوں جو تمہیں دنیا میں چیزیں محبوب تھیں اور تم نے اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے. وہ سجدے کا مضمون میں لے آیا نا. ہم تو دنیا کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سجدریز ہیں ہم دنیا کے مفاد کے سامنے. بات ختم ہو جاتی ہے ہماری. لیکن وہاں پر وہ تو سب گم ہو جائے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. دن پوچھا جائے گا زبان حال سے کس کی بادشاہی ہے؟ ایک اللہ کی. آج بھی ایک اللہ کی بادشاہی ہے. فعال لما یرید ان اللہ بالغ امرہ. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. دنیا میں جو وہ چاہے کرتا ہے. ہم سب اس کے وَإِن مِّن شَيْءٍ، قرآن میں ایک آیت ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے لیکن اس نے اللہ کے ہاتھ میں اس کی پیشانی جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا ہوا ہے اس کی پیشانی سے. جو بھی چیزیں ہیں یعنی باقی مخلوقات تو بالکل واضح ہیں، کوئی اپنی فطرت کے خلاف کام نہیں کر سکتا. گھوڑا جو ہے گوشت کھا نہیں سکتا، نہیں کھا سکتا. اور شیر، گھوڑا گوشت نہیں کھا سکتا اور شیر گھاس نہیں کھا سکتا. ہری بھری گھاس ہے لیکن وہ تو نہیں کھائے گا. باقی ساری مخلوقات تو مجبور ہیں، لیکن ہمیں اجازت ہے، محدود اجازت ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تمہاری مرضی ہے، منزل تو میں ہوں تمہاری، اب آگے بڑھو یا پیچھے جاؤ، یہ تمہاری مرضی. اس کے علاوہ ہم اللہ کی
بالکل یعنی ظاہر ہے، اس میں تو کوئی وہ ہے نہیں. ہماری پیدائش، ہماری موت، ہماری ساری زندگی نوالا جب آپ نگل لیتے ہیں تو کس کے حکم سے وہ نیچے جاتا ہے اور ہضم ہوتا ہے. اس وقت ہمارے تمام سسٹم جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے. اس وقت صحت، جب آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو صحت کون دیتا ہے؟ اللہ. آپ جب مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ پکارتے ہیں رب کو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی بات کو سنتا ہے. مناسب طور پہ اللہ تعالیٰ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء عنہ، کون ہے جو مجبور کی پکار کو سنتا ہے اور اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتا ہے. اللہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي. تو مضمون کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. مضمون ہمارا ہے. اگر آپ کہیں کہ ہم مشرک نہیں ہیں تو آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم شرک عملی میں گرفتار ہیں. ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے. مقصود، محبوب اور مطلوب بھی اللہ نہیں ہے. تو جب آپ کا دیکھیں مقصود و محبوب و مطلوب ہی بدل گیا تو آپ اللہ کے بندے بن نہیں سکتے. یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ بندگی کر نہیں سکتے. مقصود، آپ کا مقصود تو بندگی سے حاصل ہوگا. تو جب آپ کا محبوب بدل گیا پھر آپ اللہ کا حکم نہیں مان سکتے. اللہ کی بندگی کر نہیں سکتے. اللہ کے سامنے دیکھیں، آج بھی نیکی کرنا یعنی اسلام پورا سر جھکا دینا رب کے سامنے، یہ ہم نہیں کر سکتے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. میں سمجھاتا تو ہوں لیکن بعض میرے قریب ہوتے ہیں بعض لوگ، لیکن وہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ پورا سر جھکانا ہے. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. لیکن ہم کچھ نہ کچھ اپنی خواہشات کو یعنی کرتے رہتے ہیں. پورا مکمل سر جھکانے کے لیے، مکمل اطاعت کے لیے یہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا. اور میں مطلب یہ ہے کہ اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں. دیکھیں مکمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. تو ہم ایسا کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے. کیوں؟ کہ مقصود اللہ نہیں ہے ہمارا. ہماری پکار دنیا کی ہے. ہماری دیکھیں ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے. آپ کی ساری باتیں ظاہری مفادات کے تحت ہوتی ہیں. اس نے میرے پیسے کھا لیے، اس نے میری جائیداد دبا لی، اس نے یہ نہیں کیا. سارے گلے شکوے، شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے، ظاہر کی گلے آپ کے زبان پر شکوہ رہتا ہے بس. اور پھر وہ جو خواہشات نفسانی ہیں اس کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے. ہماری باتیں اور ہمارے عمل بالکل واضح ہے کہ اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. آخرت پہ تو ہمارا یقین ہی نہیں. پھر بات ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیہ یرد علم الساعہ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ
وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد۔ قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے، مگر اس کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔